ہوئے، لیکن میں نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے 2 پیج میں، تو میں وہی خلاصہ پڑھ دیتا ہوں۔ مقالے کی تمہید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ موجودہ عالمی صورتحال میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت ایک اہم علمی اور سماجی مسئلہ بن چکی ہے۔ اسی پس منظر میں بین المذاہب مکالمہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے غلط فہمیوں کا ازالہ، اعتماد کی بحالی اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مکالمہ محض گفتگو نہیں بلکہ ایک منظم، بامقصد اور اخلاقی عمل ہے جس کا مقصد حقیقت تک رسائی اور افہام و تفہیم ہے۔ بین المذاہب مکالمے کی تعریف مختلف علماء نے اس انداز میں کی ہے کہ یہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان مثبت تعامل، باہمی احترام اور امن کے قیام کی کوشش ہے۔ قرآن مجید بھی حکمت، حسن اخلاق اور بہترین انداز دعوت کے ذریعے مکالمہ کی تعلیم دیتا ہے۔ تاریخی جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بین المذاہب مکالمہ کوئی نیا تصور نہیں بلکہ قدیم زمانے سے مختلف تہذیبوں میں موجود رہا ہے۔ یونانی فلسفیوں کے مکالمات، عہد نبوی میں میثاق مدینہ اور نجران کی عیسائیوں سے گفتگو، عباسی دور کے علمی مباحث، بر صغیر میں اکبر کے دربار کے مکالمے اور جدید دور میں عالمی اداروں کی کوششیں اس روایت کے تسلسل کی نمایاں مثالیں ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مکالمہ انسانی تہذیب کا ایک مستقل اور تعمیری عنصر رہا ہے۔ مقالے کے دوسرے حصے میں مذہبی تکثیریت کا تصور بیان کیا گیا ہے۔ لغوی طور پر یہ کثرت اور تنوع کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اصطلاحی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ماننے والوں کے حقوق، احترام اور بقائے باہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جان ہیٹ، ڈیانا ایگ اور عبداللہ سعید جیسے مفکرین نے اس تصور کو مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے، جن میں مشترک نقطہ مذہبی تنوع کی قبولیت اور تعامل کی ضرورت ہے۔ فلسفیانہ سطح پر مذہبی تکثیریت کے متعدد اہم مباحث سامنے آتے ہیں، جیسے حقیقت مطلقہ، صداقت مذاہب، نجات کا مسئلہ، مذہبی معرفت کی بنیاد اور لسانی و ثقافتی تنوع۔ ان مباحث میں 3 بڑے رجحانات نمایاں ہیں۔ پہلا رجحان یہ ہے کہ صرف ایک مذہب کو حق ماننا۔ دوسرا رجحان یہ ہے کہ ایک مذہب کو اصل اور دوسرے تمام مذاہب کو جزوی حق سمجھنا۔ تیسرا رجحان ہے کہ تمام مذاہب کو کسی نہ کسی درجے میں معتبر سمجھنا۔ تاہم تکثیریت پر تنقید بھی کی گئی ہے کہ متضاد عقائد کو بیک وقت درست قرار دینا منطقی طور پر مشکل ہے۔ اسلامی تناظر میں مذہبی تکثیریت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن حقانیت کو صرف دین اسلام کے ساتھ وابستہ رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے ساتھ رواداری، عدل اور حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ جدید مفکرین جیسے جان ہیٹ، ڈیانا ایگ اور کارل رہنر، عبداللہ سعید اور سید حسین نصر نے مذہبی تکثیریت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی ہم نے کوٹیشن بھی اس میں تفصیلی مقالے میں آئے ہیں۔ ان میں کچھ مکمل تکثیریت کے حامی ہیں، کچھ معتدل موقف رکھتے ہیں، جبکہ بعض تنقیدی نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موضوع اب بھی علمی فکری بحث کا مرکز ہے۔ مغربی ایشیا کے تناظر میں یہ مقالہ اس خطے کی مذہبی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جہاں اسلام، عیسائیت اور یہودیت جیسے بڑے مذاہب کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ زرتشتیت اور بہائیت جیسے مذاہب بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ خطہ ایک طرف مذہبی تنوع اور مکالمے کی روشن مثالیں پیش کرتا ہے، تو دوسری طرف سیاسی تنازعات اور فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے پیچیدہ صورتحال کا بھی حامل ہے۔ موجودہ دور میں مغربی ایشیا میں بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے، جیسے عالمی اور سرکاری سطح پر اقدامات، مذہبی قیادت کا کردار اور تعلیمی سرگرمیاں۔ تاہم اس کے باوجود متعدد چیلنجز بھی موجود ہیں، جن میں عقیدتی عقائد کا اختلافات، عدم برداشت، سیاسی مفادات، تاریخی بداعتمادی، علمی کمزوری، ثقافتی رکاوٹیں، شدت پسندی اور میڈیا کا منفی کردار شامل ہے۔ ان چیلنجز کے حل کے لیے مقالے میں متعدد تجاویز پیش کی گئی ہیں، جیسے علمی فکری مضبوطی، رواداری کا فروغ، مشترکہ اقدار پر توجہ، سیاسی مداخلت سے اجتناب، اعتماد سازی، میڈیا کا مثبت استعمال، نوجوانوں کی شمولیت، شدت پسندی کا تدارک اور ادارہ جاتی فروغ۔ یہ تمام اقدامات مکالمے کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بین المذاہب مکالمہ مذہبی تکثیریت کے فروغ میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف مختلف مذاہب کے درمیان فہم و ادراک کو بڑھاتا ہے، بلکہ تعصب کو کم کرتا ہے، مشترکہ اقدار کو اجاگر کرتا اور عالمی امن و استحکام کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے بغیر نہ حقیقی رواداری ممکن ہے اور نہ ہی پائیدار امن۔ اس مقالے کا نتیجہ یہ ہے کہ مغربی ایشیا میں مذہبی تنوع ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس کے مثبت انتظام کے لیے بین المذاہب مکالمہ ناگزیر ہے۔
اگر اسے علمی، اخلاقی اور غیر جانبدار بنیادوں پر فروغ دیا جائے تو یہ نہ صرف مذہبی ہم آہنگی بلکہ عالمی امن کے قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تھینک یو